فرحان میں آپ کے ہاں آؤں اور جب تک ہماری بھابھی یہ نہ چاہیں کہ میں آپ کے ہاں مہمان ہوں، نہ میری وہاں پہ کوئی قدر و منزلت ہوگی، نہ تواضع، نہ خاطر، نہ عزت۔ بے شک میں آپ کا دوست ہوں اور آپ کے بلانے پہ آ رہا ہوں۔ تو خواتین و حضرات، کبھی یہ سوچا ہے کہ جو خاتون خانہ جنت کی ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کی رضا کے بغیر اگر جنت میں کہیں جانے کی جرت بھی آپ نے کر لی تو یقین کیجئے جنتی کو بھی وہ عزت نہیں حاصل ہوگی جو خاتون کے راضی ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ کیا بات! مجھے بتائیے میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ۔ وجہ فرما رہے ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ مولا آپ کے رزق میں، عزت میں، بخت میں اضافہ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو جس شہزادی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمارے ہاں اب اس میں بہت سارے جوابات میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ بہتر طریقے سے پیش کر سکوں کہ اسلام نے عزت جو عورت کو دی ہے، اب رسول سردار الانبیاء ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مردوں میں حجتیں خدا نے بھیجی، جی ہاں، ہر نبی مرد ہے، مرد۔ جبکہ تعداد عورتوں کی زیادہ ہے، مردوں کی کم ہے، اور عقل میں عورتیں نصف ہیں، مرد عقل میں کامل ہیں۔ تو ضرورت ہدایت کہاں زیادہ ہوگی؟ وہاں جہاں عقل کم ہے یا وہاں جہاں عقل پوری ہے؟ جہاں عقل کم ہے۔ لیکن خدا نے خواتین میں کبھی کسی نبی کو مبعوث نہیں کیا، یعنی کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا۔ کمال ہے رسول خدا کا کہ انہوں نے خواتین کی ہدایت کے لیے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی، واہ واہ، کہ اب یہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ بضع ٹکڑے کو کہہ لیں، جگر کا، یا جو بھی اس کا ترجمہ جو لوگ کریں، بالکل ٹکڑا ہے۔ رسالت کا ٹکڑے کا مطلب یہ ہے، مثلا میں فرحان ہوں تو یہ ہاتھ میرا ٹکڑا ہے، اگر یہ مجھ سے جدا ہو جائے گا تو فرحان تو رہے گا مگر ناقص ہو جائے گا، آنکھ خراب ہو جائے گی، ناقص ہو جائے گی۔ تو سردار الانبیاء کی رسالت کا ٹکڑا ہے جناب سیدہ۔ واہ، اب اگر عورت کی اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ جو آدم پر حجت ہے وہ کہہ رہا ہے یہ میری رسالت کا، میری نبوت کا میرا ٹکڑا ہے۔ یہ اسلام نے عورت کو کتنا بڑا مقام دیا۔ اور اب اگر کوئی سیدہ کا منکر ہوتا ہے تو وہ کافر ہے، اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ کا ٹکڑا ماننے سے انکار کر دیا، اس نے مصطفیٰ کی کچھ حصہ رسالت کا انکار کر دیا۔ تو جو مصطفیٰ سرکار الانبیاء سردار الانبیاء کی 0.01% رسالت پر بھی شک رکھتا ہے، انکار نہیں، شک رکھتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بالکل خارج۔ وہ مسلمان کہلانے کا، میرے نزدیک تو انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں، سب کے نزدیک، سب کے نزدیک جو سیدہ ٹکڑا ہیں۔ اگر تبھی تو کہا نا جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت، اور جس نے مجھے دی اس نے اپنے رب اور کو دی، جس سے یہ راضی میں اس سے راضی، میں اس سے اور راضی، میرا رب اس سے راضی جس سے میں راضی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب رضائے سیدہ ڈائریکٹ اللہ کی رضا اللہ ہو کی گئی، رضا ہے، بالکل بالکل۔ ناراضگی سیدہ ڈائریکٹ اللہ کی ناراضگی۔ یہ اسلام عورت کا معیار اور شرف بتا رہا ہے کہ اگر کوئی کنیز سیدہ ہو جاتی ہے تو وہ اپنے باپ کے لیے گھر میں ہو کے بھی رحمت ہو جاتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ احادیث میں یہ ملتا ہے کہ جب اللہ کسی کو بیٹا دیتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں نے اس پہ احسان کیا، نعمت ہے، نعمت ہے، بے شک۔ لیکن جب کسی کے بیٹی ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے اس نے مجھ پر احسان کیا، کہ اس کی پرورش کرے گا، اسے پالے گا، اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے جب کسی کے بیٹی ہوتی ہے۔ سر جی صرف ایک بات بتاؤں، وہ تمام لوگ جو کہ بیٹیوں کی پیدائش میں منہ بنا لیتے ہیں یا شرمائے ہوئے شرمندہ پھرتے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جس شخص نے دو بیٹیوں کو پالا پڑھایا، عمدہ پرورش کی، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت کا ایک راستہ بیٹی کی پرورش، اس کو پڑھانا، اس کو پیار کرنا، اس کا خیال کرنا ہے۔ حضور ایک چھوٹی سی بات آپ کو کہوں، یہ جو ایمان افروز گفتگو ہے، میں واقعتاً یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کا حصہ بنیں، اور یہ حصہ اس طرح بن سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ جا کے RNN ٹیلی ویژن کو تلاش کیجئے، جب وہ آپ کے سامنے آ جائے اسے سبسکرائب کیجئے، RNN نیٹ ورک کو، ٹی وی نیٹ ورک، RNN ٹی وی نیٹ ورک، وہاں جا کے سبسکرائب کیجئے۔ ایک انگلی لگنی ہے جو آپ کو سبسکرائب، اگر مناسب سمجھیں تو شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں کہ یہاں پہ کس قسم کی افطار ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ یہ آپ کی نیکی میں شامل ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔
اور اس سے آپ کا ایک پیسہ نہیں لگتا، ایک پیسہ نہیں لگتا۔ اگر آپ کی وجہ سے، ایک آپ کے سبسکرائب اور شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کے کسی ساتھی مسلمان کو ایک نئی بات روز پتہ چلتی ہے تو آپ مبلغ بن گئے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ جی بشرا۔ جی، آپ کی بات کو میں بڑھانا چاہوں گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے اشارہ کر کے بتایا انگلیوں کے ساتھ؟ میں چاہوں گی کہ آپ یہ ضرور بتائیں اسکرین پر۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ہاں 3 بیٹیاں پیدا بے ہوئی شک بے شک بے شک۔ اور اس نے اس کی احسن انداز میں پرورش کی، اس کی دیکھ بھال کی، اس کے خوراک، اس کے رہن سہن کا اہتمام کیا، پھر وہ پروان چڑھیں، جوان ہو گئیں، پھر ان کی شادی کر دی۔ بے شک۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ میرا امتی میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں ہیں۔ بالکل، یہ دیکھیں جیسے انگلیوں میں فاصلہ نہیں ہے، امتی اور نبی کے اندر بھی فاصلہ نہیں رہے گا، اتنا وہ نبی کے قریب ہوگا۔ ایسی قربت، ایسی ایک پہ قربت۔ بھی، 2 پہ بھی، 3 پہ پھر بھی، ایک 4 غلام 5 نے عرض بیٹیوں پہ کی، یا بھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا وہ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کرے گا اس پر بھی یہی انعام ملے گا۔ بے شک۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم جس کے ہاں ایک بیٹی ہو، اس پہ بھی کریم آقا فرماتے ہیں اس کے اچھے انداز میں تربیت کرے، پرورش کرے، اس کی شادی کر دے، اور بیٹی باپ سے خوش ہو، باپ بیٹی سے خوش ہو، تو میں وہ ایسے ہی قیامت میں میرے ساتھ جوڑ کر رہے گا۔ اور یہاں پر ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنے دیکھنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو، کہ آج ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کامیاب ہو، ہر فیلڈ میں، ہر زمانے معاشرے کے اپنا اندر میری بیٹی کامیاب ہو، عزت دار ہو، اس کا وقار ہو، سسرال میں جائے اس کا نام بلند ہو، اگر میکے میں آئے اس کا نام بلند ہو، خاندان کے اندر جائے تو رونق محفل بن جائے، کہیں بھی میری بیٹی قدم رکھے تو وہ جگہ صرف میری بیٹی کی خوشبوؤں سے معطر ہو جائے۔ بے شک۔ تو ان کے لیے ایک آسان سا نسخہ میں دے رہا ہوں کہ اگر اپنی بیٹیوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو انہیں کسی دنیا دار کا عاشق اور دیوانہ نہ بنانا، بے شک، بے ان شک، کے لیے رول ماڈل اور آئیڈیل ہستی خاتون جنت کو رکھ دو۔ بے شک، بے شک۔ کیا ایک خوبصورت بات۔ سیدۃ النساء العالمین کو ان کے لیے رول ماڈل بنا لو، مولانا میں ان کا آپ کو کردار ان کے لیے آئیڈیل بنا لو، آپ کی بیٹی کامیاب ہو جائے ایک گی۔ عرض کروں آپ زندگی کو، اس سنور کو جائے۔ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے قسمیہ یہ بات کہوں، جس دن سے میرے ہاں اللہ تعالیٰ نے رحمت کی شکل ایک بیٹی بھیجی، میں اس دن سے دعا ایک ہی کرتا ہوں، یا پاک پروردگار سیدہ کے صدقے میری بیٹی کی قسمت اچھی کر، یا پاک پروردگار سیدہ کے صدقے میری بیٹی کو راہ راست پہ رکھ۔ آمین۔ آپ جب پیدا ہوتے ہی بچی کے لیے یہ دعا کریں گے، یقین کیجئے جب تک وہ ہوش میں آئے گی ہر چیز اس کی اسی رول ماڈل کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ مبذول ہو جائے گی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ہاں صاحبزادی ہیں سر، بیٹی ہے آپ کے ہاں؟ جی میری 2 بیٹیاں ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک کی میں شادی کر چکا ہوں، ایک میری چھوٹی بیٹی ہے۔ اچھا سر جی، پھر ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں، میں بنیادی طور پہ ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ اب سر بہت سارے میرے مریض عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں جبکہ جوڑ جواب دے گئے ہوتے ہیں، جب کولے کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ضعیفی ہوتی ہے، لاچاری ہوتی ہے، محتاجی ہوتی ہے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تقریباً 80% والدین کی اس وقت کفالت بیٹیاں کر رہی ہوتی ہیں، ان کی دیکھ بھال وہ کر رہی ہوتی ہیں، اور بیٹے صرف 20% کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا میں ایک اور آپ کو بات کہوں، میری بیٹی ہے ماشاءاللہ اس وقت امریکہ میں ہے، میں اس کو جب بھی پیغام بھیجتا ہوں تو ایک کہتا ہوں، بیٹا یاد رکھنا میں نے بڑھاپے میں تمہارے پاس آ کے رہنا ہے۔ وہ کئی دفعہ گھبرا جاتی ہے کہ ایسا کیوں کہتے ہیں، تو میں اس کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ تم سے مجھے اپنی ماں کی خوشبو آتی ہے، اور یہ بیٹی کے اندر برکت ایسی ہے، ایسی برکت ہے، اور یہ صدقہ ہے ابی ہے اول کا کہ بیٹیاں باپوں کی ماں بن جاتی ہیں۔ ان کے صدقے میں آپ نے دیکھا نہیں ہے شیب ابی طالب کے اندر آنسو گرتے ہیں میرے محبوب کی آنکھوں سے، اور پہنچنے کے لیے سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سیدہ پاک آگے بڑھتی اپنی آنچل سے بابا کی آنسو صاف کرتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، بابا جب تک آپ کی بیٹی موجود ہے آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں آنا بے چاہیے۔ شک، بے شک، بے شک۔ وہ صبر و رضا کی پیکر ہیں۔ آپ نے اگر بیٹیوں کو صبر سکھانا نا مصیبت پر، کسی مسائل پر، کسی دکھ پر، تکلیف پر، بھوک پر، پیاس پر، تو پھر سیدہ پاک کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیے۔ شکر کا لہجہ دینا ہے تو سیدہ پاک کی تعلیمات کو رکھیے، اگر گھر گھرستی کو چلانے کا انداز سکھانا ہے تو سیدہ پاک کی تعلیمات کو رکھیے،
تاکہ آج کی بیٹی کو سمجھ آئے کہ ہماری آزادی ایکچول ہے کیا چیز، بے شک، بالکل اصل صحیح میں ہم فرمایا۔ آزاد کیسے ہوں گی۔ بالکل بالکل آزاد ایسے نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کے غلام بن کے زندگی بسر کریں، آزاد تو یہ ہیں ہم گھر میں بیٹھی ہیں، بھائیوں کے دلوں پہ بھی راج کر رہی ہیں، باپ کے دل پر بھی راج کر رہی ہیں، خامد کے دل کے بھی اپنا راج کر رہی ہیں، اولاد ہے تو اولاد کی ہم ملکہ بنی ہوئی ہیں، بادشاہ بنی ہوئی ہیں، ہر جگہ ہمارا حکم چل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں آزادی۔ بے شک سر، آزادی بھی، اور میں بار بار پہلے بھی میں نے کہا کہ سرفرازی بھی یہی ہے۔ آزاد تو بہت لوگ ہوں گے، سرفراز کتنے ہوں گے؟ سرفراز۔ میں آج کی اس محفل میں دوبارہ آپ کو ایک بات کہوں، بیٹیوں کے لیے اگر اپنے پروردگار سے کچھ مانگیے تو وسیلہ استعمال کیجئے اب میرے آقا کا اور آقا زادی کا، آقا اور آقا زادی کا۔ سبحان سر یہ دو وسیلے اگر آپ استعمال کریں گے، سبحان اللہ۔ انکار ہو ہی نہیں سکتا۔ وہی نہیں Impossible, کہیے impossible. ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے وعدہ لے کے جا رہا ہوں، اور یہ میری خاطر نہیں، اپنی خاطر کریں گے، اپنی بیٹی کی خاطر کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یوٹیوب پہ جا کے RNN ٹی وی نیٹ ورک کو تلاش کر کے جب وہ آپ کے سامنے آ جائے، سبسکرائب کرنے کا ایک چھوٹا سا بٹن ہے، اس پہ انگلی لگائیے، شیئر کیجئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ سارا پیغام اس محفل میں جو کچھ کہا جا رہا ہے کس طرح زمانے بھر کے اندر پھیل جائے گا۔ اور یہ ذکر کس کا ہے؟ یہ کسی تیل کا، مسالے کا، کپڑے کا، پاؤڈر کا، بسکٹ کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کا ذکر کہ آپ کی زادِ آخرت ہے۔